بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ سورہ اعراف آیت نمبر 65۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ حضرت ہود علیہ السلام کس قوم کی طرف نبی بن کر گئے تھے، کس قوم کے لیے نبی مبعوث ہوئے تھے، اور حضرت ہود علیہ السلام کس قوم کو خداوند متعال کی عبادت کی، توحید پرستی کی دعوت دیتے تھے۔ سب سے پہلے ہم اس آیت پر گفتگو کریں گے کہ جس میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا کہ ہم نے قوم عاد کی طرف انہی کے بھائی کو جو کہ حضرت ہود علیہ السلام تھے مبعوث کیا، بھیجا ان کی طرف۔ یہاں پر خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو مبعوث کیا۔ خداوند متعال نے یہاں پر جو تشبیہ دی ہے حضرت ہود علیہ السلام کو کہ وہ ان کے بھائی تھے، قرآن نے یہ ذکر کیوں کیا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جس میں ہم چند وجوہات کو ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ حضرت ہود علیہ السلام خود اسی قوم سے تھے، اس لیے قرآن مجید میں کہا گیا کہ حضرت ہود علیہ السلام ان کے بھائی تھے، یعنی انہی کی قوم سے تھے، اس لیے بھائی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، اس لیے اللہ نے تشبیہ دی ہے بھائی کے ساتھ، کہا ہے کہ قوم عاد میں ہم نے انہی کے بھائی کو نبی بنا کر مبعوث کیا، کیونکہ جتنے بھی رشتے ہیں ان سب رشتوں میں بھائیوں کا رشتہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ بھائی ایک دوسرے پر مر مٹنے کو تیار ہوتے ہیں، بھائی ایک دوسرے کے غمخوار ہوتے ہیں، بھائی ایک دوسرے پر جان نثار کرنے والے ہوتے ہیں، بھائی ایک دوسرے کے لیے مہربان ہوتے ہیں، کیونکہ بھائی ہی بھائی کو سپورٹ کرتا ہے، بھائی بھائی کی جان ہوتا ہے۔ اس وجہ سے خداوند متعال نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی قرار دیا ہے، کیونکہ بھائی ہمدرد ہوتا ہے اور نبی قوم کا ہمدرد ہوتا ہے۔ اس تشبیہ کی بنا پر خداوند متعال نے کہا کہ ہود علیہ السلام بھی قوم عاد کے بھائی تھے۔ اب آتے ہیں آیت کے دوسرے حصے کی طرف۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم سے کیا کہتے تھے، قوم کو کس چیز کی دعوت دیتے تھے، کس چیز کی طرف بلاتے تھے؟ آیت کہہ رہی ہے قال، حضرت ہود علیہ السلام کہتے تھے یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم بندگی خدا کرو۔ کیونکہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ دوسرے وہ نبی ہیں جن کو قوم بت پرست کی طرف مبعوث کیا گیا، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی قوم عاد، وہ بھی بت پرست تھی۔ اس وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کو بندگی خدا، توحید پرستی کی دعوت دیتے تھے۔ تو لہٰذا حضرت ہود علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے اس قوم کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اس قوم کو قوم عاد کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ اس قوم کے جسے ہم پردادا کہتے ہیں، جو ان کے خاندان میں سب سے بڑے افراد تھے، جو بڑی شخصیت تھی، ان کا نام عاد تھا۔ اب یہ ساری کی ساری قوم اسی اپنے دادے کے نام سے پکاری جاتی تھی، پہچانی جاتی تھی۔ اس وجہ سے اس قوم کو قوم عاد کہا گیا ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام کو خداوند متعال نے ان لوگوں کی طرف
نبی بنا کر بھیجا، نبی بنا کر ان کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ آپ اس قوم کو بت پرستی سے نکالیں اور توحید پرستی کی طرف لے آئیں۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یہی کام کرتے رہے، اس قوم کو حضرت نوح علیہ السلام کی طرح بت پرستی سے نکالنے اور توحید کی طرف لے کر آنے کی پوری کوشش کرتے رہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ آیا اس قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات مانی یا نہ مانی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔